ماں باپ کا اولاد پر یقیناً ایک عظیم احسان ہوتا ہے اور اس احسان کا بدلہ اولاد چکا نہیں سکتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور رسول کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر کہا، کس کا حق ہے؟ تو کہا، میرے آقا نے تیری ماں کا حق ہے۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا، تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں کے حق کو ترجیح دی گئی باپ کے حق پر، کیونکہ وہ ماں ہی ہے جو 9 مہینے تک اپنے جگر کا خون پلا کر اپنے پیٹ میں ہماری غذا کا انتظام کرتی ہے اور 9 مہینے تک ہمارے بوجھ کو اٹھائی پھرتی ہے، اور وہ درد ذہ جو برداشت کرتی ہے، اس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اپنے باورچی خانے سے دالان تک آنے میں جو وقت لگتا ہے اور اس وقت میں جو درد ذہ ہوتا ہے، اس درد ذہ کا اولاد اپنی ساری زندگی بھی خدمت کر کے اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر جس کا ادا کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، یقیناً اس نے اللہ کو خوش کیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، یقیناً اس نے اپنے مولا کو ناراض کیا۔ ماں باپ کی خدمت ہی میں عظمت ملا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال انسان ادا کرے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تلاوت و تسبیح اور دیگر اعمال صالحہ، اب یہ اعمال جس کا دار و مدار قبولیت پر ہے، اگر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ اور صلہ اور اجر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن ماں باپ کی خدمت وہ عظیم نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان عظیم روایات کی روشنی میں ہر اولاد پر اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، ان کے سامنے جب جاؤ تو آنکھیں دکھا کر گفتگو نہ کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یہ آداب سکھلائے گئے۔ اور بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، دھیمی آواز میں گفتگو کیا کرو۔
اور کسی بات کا جواب جھڑک کر نہ دیا کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ بات کا جواب دیا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں اور اولاد مسلمان، تو وہ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور قانون شریعت نے یہاں تک وضاحت کر دی ہے کہ اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کافر یا مشرک ہوں اور وہ مندر کو جا کر پوجا کرتے ہوں، تو پوجا کرنے کے لیے تو ان کو لے جا کر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مندر تک لے جا کر چھوڑے اپنے نابینا باپ کو۔ ہاں، جب وہ پوجا سے واپس گھر کو آنے لگے تو اب اولاد کا فرض ہے کہ مندر سے ہاتھ پکڑ کر اپنے باپ کا گھر کو لے کر آئے۔ محترم سامعین، قانون شریعت کے ایسے واضح احکامات ہونے کے باوجود ہم ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کتنے نااہل ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے متعلق جو آج باغیانہ خیالات نوجوان نسل میں پرورش پا رہے ہیں۔ جب تک چھوٹے تھے تو پرواہ نہیں، ماں باپ کی بات مان لیا کرتے تھے، لیکن جب بڑے ہو گئے تو اب ماں باپ ہی کو آنکھیں دکھانے لگے، ماں باپ ہی پر غصہ کرنے لگے، اور جب کمانے کے قابل ہو گئے، ماں باپ ضعیف ہو گئے، اولاد کمانے کے قابل ہو گئی، تو اب پوری طرح سے حکومت چلاتی ہے اولاد اپنی ماں باپ پر۔ اور بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ سب تعلیم و تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ علم وہ عظیم روشنی ہے جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں کوئی مسافر بغیر روشنی کے راستہ طے نہیں کر سکتا، اس طرح بغیر علم کی روشنی کے کوئی آدمی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ساری خامیاں اور برائیاں ہمارے سماج میں بس گئی ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اپنی اپنی اولاد کی وہ صحیح تعلیم و تربیت دیں اور ان کو علم دین سے خاص کر مالا مال کریں۔ الحمدللہ جن کے سینوں میں دین کا علم ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی اس طرح کی گستاخی نہیں کر سکتے، وہ قانون شریعت میں رہ کر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے حقوق کو ادا کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جب تک بحیات تھیں، زندہ تھیں، وہ اپنے فرزند دلبند کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ حالانکہ آپ نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ماں پھر بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جب حاضر ہوئے، تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ سنبھل کر آنا، اب تک تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ تھیں، اب تمہاری ماں کی دعاؤں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے، اب ہماری بارگاہ میں آؤ تو سنبھل کر آیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، بلیات سے، حادثات سے ہمیں محفوظ فرما دیتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے ماں کی دعائیں لیتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے باپ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً
جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں سمجھ لو کائنات کی عظیم دولت انہیں مل گئی۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، جنت میں کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو جنت میں میرا پڑوسی بننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے چلے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو جنت میں میرا پڑوسی بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی آدمی کی طرح اس گوشت بیچنے والے کی دکان کے سامنے صبح سے شام تک کھڑے رہے اور اس کے اعمال کو دیکھتے رہے کہ آخر اس کے اندر کیا خوبی ہے، کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے یہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا آپ نے اس کی زندگی میں جو نیک عمل ہو یا قابل قبول عمل ہو۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر جب وہ دکان بند کر کے اپنے گھر کو چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب وہ اپنے مکان میں گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کر اس کے مکان میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ گوشت بیچنے والا گھر میں جاتے ہی سلام کیا اور اپنی بوڑھی ماں کو سب سے پہلے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، پانی پلایا، خدمت کی اپنی ماں کی۔ تو اس بڑی بھی نے، اس ضعیفہ عورت نے اپنے ہونٹ ہلائے اور وہ اتنی نہیں پر کمزور ہو چکی تھی کہ آواز بھی ان کی برابر نہیں نکل پاتی تھی۔ تو جب وہ ہونٹ ہلانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنا کان اس ضعیف عورت کے قریب کر دیتے ہیں، آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ کان قریب کرتے ہیں تو وہ ضعیف عورت اپنی اولاد کے لیے، اللہ میرے بیٹے نے جو میری خدمت کی ہے، اے اللہ اس خدمت کے صدقے میں میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برس گئے کہ واقعی یہی ایک عمل ایسا ہے اس کا کہ اپنے ماں کی دعائیں لینے کی برکت سے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنانے والا ہے۔ محترم دوستو، کتنا عظیم واقعہ ہے، کتنا عظیم درس ہے اس واقعے کے اندر، غور کرو۔ آدمی اگر اور دوسرے نیک اعمال اختیار نہ کرے لیکن اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کر لے اور ان کی دعائیں لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے اور پروردگار عالم ہم کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما سکتا ہے۔